آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہ گار۔ وہ 10 عیوب جو اس کافر میں پائے جاتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے، اور کافروں کے عیوب بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان عیوب سے مسلمان بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ گزشتہ کل ہم نے کافروں کے 4 عیبوں کو سماعت کیا تھا، مزید آج اللہ تعالیٰ نے 3 عیب اس آیت کریمہ میں بیان کیے۔ پہلا عیب کافر کا یہ بیان کیا کہ وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے یہ کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا، یعنی یہ لالچ دے کر کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تمہیں مال نہیں دوں گا، اور اس طرح وہ اپنے بیٹوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا۔ اور دوسرا عیب بیان کیا لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا، یہ کافر کا ہے۔ تیسرا بیان کیا کہ سخت گناہ گار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج اور اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ 4 3 7 اور 2 عیب اس میں بیان کیے۔ ولید بن مغیرہ کے 9واں عیب جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیبوں کو مزید بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج بھی ہے اور بد زبان بھی ہے، اور فرمایا ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، اور اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک میں آپ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری جو آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو کافروں کے عیوب کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ یہ 9 کی 9 میرے اندر ہیں، اور 10ویں جو ہے کہ میرے لیے قرآن میں یہ نازل ہو گیا کہ میں ناجائز پیداوار ہوں اور اس کا حال مجھے معلوم نہیں، اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اپنی ماں سے کہنے لگا ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا، بتا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے اس سے یہ کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ ہے گستاخ رسول کہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ کے حبیب کی شان میں ایک جھوٹا جملہ کہا تھا، اور وہ کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اس نے یہ کہا تھا کہ آپ مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے کہ جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب جو تھا یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی اسے معلوم ہوا، ورنہ اب تک
اس کے بارے میں، ولید کے بارے میں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ خاندان قریش میں سے ایک فرد ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ ناجائز اولاد ہے اور خاندان قریش میں سے نہیں ہے تو یہ باتیں پتہ چلی یہاں سے۔ اب یہاں تک 9 تھی، 10واں کیا عیب تھا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں جہاں تک 9 عیب بیان ہوئے، جبکہ 10واں عیب جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ کمینہ اور رذیل شخص جو ہے بارگاہ رسالت میں جو گستاخی کرتا تھا، اس کی گستاخی کی جرت کیوں پیدا ہوئی؟ تو فرمایا گستاخی کی جرت اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور اس کے بہت سے بیٹے ہیں، اور جب اسے میرا رسول میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تو وہ میرے محبوب سے یہ بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یعنی وہ میرے محبوب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کے وہ قصے کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہماری بزم عیش اور ترک کو مکے میں وہ خراب کرنے کے لیے یہ خواہ یہ افسانے ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ یہ تھی ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر علماء اس کا کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے کہ 10 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا کہ جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ یعنی جہاں سے یہ مضمون شروع ہوا تھا آیت نمبر 10 سے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے بھی جڑ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ بنے گا، اے پیارے حبیب ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ جو مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس سے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ جو میں نے نعمتیں اسے دی ہیں، یعنی مال کی فراوانی دی ہے، بیٹوں کی صورت میں اسے میں نے نوازا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اور میرے محبوب جو اسے ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ایمان لاتا۔ فرمایا لیکن یہ بدبخت، یہ لعین اس شکر کرنے کے بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک اگر پیچھے 2 آیتیں پیچھے لیں، آیت نمبر 10 سے پیچھے والی 2 آیتیں، تو علماء کہتے ہیں آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک فرمایا کہ سید المرسلین کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب جو ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو 10 عیوب جو شمار کیے گئے، عام طور پر لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ہوگا اس میں 2-4 عیوب کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن سب کا پایا جانا کہ یعنی سارے عیبوں کا پایا جانا بیکور یہ محال نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن یہ کیونکہ گستاخ بھی تھا، اس کے اندر یہ سارے تھے، تو اللہ نے اس کا پورا راز کھول کر بتا دیا کہ اس کی اتنی جرت تھی۔ اب اس کی سزا جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ کیا سزا ہے سنیے۔ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کافر کے بارے میں وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کو سور سے تشبیہ دی، اور فرمایا ہم اس کی سور کی سی تھوتنی، یعنی جس سے یہ بکواس کرتا ہے، فرمایا داغ لگا کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اس کی جو بد باطنی جو اندر سے اس کی غلاظت ہے، فرمایا اس کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے۔ کیوں کریں گے؟ فرمایا اس لیے کریں گے تاکہ یہ اس کے لیے شرمندگی کا سبب ہو، یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ خبر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تھی، فرمایا دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے
نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا اس طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور فرمایا کہ آخرت میں یہ جو اللہ نے خبر دی ہے اس طرح یہ خبر پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے فرمایا کہ اس کے چہرے کو کالا کر دیا جائے گا، سیاہ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایک ایسی علامت ظاہر کر دے گا کہ فرمایا جس سے اہل محشر جو ہے وہ پہچان لیں گے کہ یہی وہ کافر ہے کہ جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ میں یہیں پر روکتا ہوں کیونکہ آگے والی جو 16 آیات ہیں وہ 16 آیات جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، اور وہاں سے ایک مضمون شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے ایسا جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور اس کا پورا مضمون 16 آیات ایک ساتھ ہیں، اور وہ 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا، اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت ہے۔ کل انشاءاللہ وہ 16 آیات کا مختصر خلاصہ بھی ہوگا اور وہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر قسم کی گستاخی اور گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہر حال میں شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو دین پر، شریعت پر صحیح طور پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے بھی کہ اللہ ہمیں محتاج نہ کرنا، ہر شریر کے شر سے بچا، ہر ظالم کے ظلم سے بچا، ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے رزق کی تنگی دور فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے ظالم بھیڑیے ہمارے اوپر مسلط ہیں مولائی کریم، جو کسی بھی لحاظ سے مولائی کریم عوام کو پریشان کر کے رکھا، اللہ ان تمام ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی درندوں سے اور ان کے اتحادیوں سے، حامیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اللہ حضور کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔